السلام علیکم کلاس 10th۔ آج کے لیکچر میں ہم سبق کفارہ کی مشق حل کریں گے۔ صفحہ نمبر 44۔ اس میں ایم سی کیوز کثیر الانتخابی سوالات، سوال نمبر 2 ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم سبق کا خلاصہ، سبق کے مختصر سوالات و جوابات اور سبق کے مشکل الفاظ کے معنی حل کر چکے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے درست جوابات کی نشاندہی کریں۔ اس کا سب سے پہلا پوائنٹ ہے سرکاری لفافے میں تقرر کا حکم نامہ تھا نئے سیکرٹری کا۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے بابو مداری لال نئے سیکرٹری ثبوت چندر کے تھے، ہم جماعت۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے مداری لال کو دیکھتے ہی ثبوت چندر نے لپک کر گلے سے لگا لیا، کہ جب مداری لال ثبوت چندر کو لینے اسٹیشن پر گئے تھے تو ثبوت چندر نے انہیں دیکھتے ہی لپک کر گلے سے لگا لیا تھا۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے ثبوت چندر بسرا سے کما لایا 25,000 روپے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے ثبوت چندر ذہین تھا مگر نہ تھا مردم شناس۔ صفحہ نمبر 45 پر دیکھیے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے اپنے جوان بیٹے کی قسم کھاتا ہوں جو میں نے اندر قدم رکھا ہو۔ یہ الفاظ کہے کہ جب ثبوت چندر کے میز سے اس کے دفتر کے اندر سے ہی 5,000 روپے غائب ہو جاتے ہیں تو وہ اس میں سون لال کہتا ہے کہ اپنے جوان بیٹے کی قسم کھاتا ہوں جو میں نے اندر قدم رکھا ہو۔ یہ الفاظ کس نے کہتے ہیں؟ سون لال نے۔ مداری لال کو ایسا معلوم ہوا کہ ان کے دل پر چلا رہا ہے نشتر۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس افسانہ کفارہ کا خلاصہ تحریر کریں۔ اس کا خلاصہ سبق کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے دیے ہوئے موضوع الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے ثبوت کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ مداری لال سے زیادہ ذہین، زیادہ حاضر جواب اور زیادہ ڈیش تھا۔ یہاں پر اس کے آگے 2 انتخابات دیے گئے، خندہ پیشانی اور حسین، تو یہاں پر درست جواب ہوگا خندہ پیشانی۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے آپ لوگ ذرا ہاتھ پاؤں ڈیش کر رہیے گا، باندھ یا سنبھال، تو یہاں پر درست جواب ہوگا سنبھال کر رہیے گا۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے مگر تقاضائے بشرا سے اگر کبھی ڈیش ہو جائے تو ازراہ سرپرستی چشم پوشی فرمائیے گا۔ 2 انتخابات ہیں غلطی اور سہو، یہاں پر آئے گا سہو۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے اجی میری نہ پوچھو بسرا ڈیش اور نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرا، بسرا اور فرانس۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے اندر داخل ہوئے تو بیوہ کا نالائے ڈیش سنائی دیا، اندر داخل ہوئے تو بیوہ کا نالائے دل خراش سنائی دیا۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے لڑکی کی شادی ایک بہت ڈیش خاندان میں ہو گئی، ایک بہت ممتاز خاندان میں ہو گئی۔ جی بچوں، اس کے بعد اگلا ہمارا سوال ہے سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 میں ہے افسانے کا عنوان کفارہ کس طرح کہانی کے موضوع سے ہم آہنگ ہے، وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے افسانے کا عنوان کفارہ کہانی کے موضوع سے اس طرح ہم آہنگ ہے کہ کہانی کے مرکزی کردار بابو مداری لال ایک حاسد انسان تھا جس نے اپنے حسد اور نفرت میں ایسی خطا کی جو ایک شریف آدمی کی خودکشی کا ذریعہ بنی، جس پر اسے پچھتاوا ہوا۔ بعد میں مداری لال نے اس کے خاندان کی کفالت کا ذمہ لے کر اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کیا۔ سوال نمبر 6 ہے ہمارے پاس پریم چند نے حسد، بغض، نفرت کے مضمرات، مضمرات کہتے ہیں نقصان دہ چیز، مضمرات کے علاوہ گناہ اور توبہ کے تصور کو کس طرح پیش کیا ہے، تفصیل سے بتائیں۔ پریم چند نے حسد، بغض، نفرت کے مضمرات کے علاوہ گناہ اور توبہ کے تصور کو اس طرح پیش کیا ہے کہ اگر انسان سے کوئی برائی سرزد ہو جائے اور اس سے اپنی خطا پر افسوس ہو تو توبہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو اس کے گناہ کو مٹا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ توبہ دل سے کرے اور آئندہ گناہ سے پرہیز کرے۔ اس کے علاوہ ایمانداری سے اپنے گناہ کا کفارہ بھی ادا کرے، کہ اگر کوئی انسان غلطی کر لیتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے،
تو غلطی اگر ہو جائے انسان کو چاہیے کہ وہ شرمندہ ہو، اپنی غلطی پر پچھتائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اور جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تو پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ انسان کی غلطی کا یہی کفارہ ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، دوبارہ وہ غلطی نہ کرے اور ایمانداری سے اپنی توبہ پر قائم بھی رہے اور اپنے گناہ کا کفارہ بھی ادا کرے۔ سوال نمبر 7، پریم چند ایک حقیقت نگار ادیب ہیں، ان کے شامل نصاب افسانہ کفارہ میں کس طرح حقیقت نگاری کو تلاش کیا جا سکتا ہے؟ پریم چند حقیقت نگار ادیب ہیں۔ حقیقت نگار وہ ادیب ہوتا ہے، وہ لکھاری ہوتا ہے جو حقیقت پر مبنی چیزیں اپنے ناول، افسانے یا اپنے کسی مضمون میں شامل کرے جن کا انسان کی حقیقی زندگی سے واسطہ ہو۔ پریم چند نے اپنے افسانہ کفارہ میں حقیقت نگاری سے کام لیا ہے، انسانی فطرت کو موضوع بنایا ہے۔ انسان مثبت اور منفی دونوں رویے اپنی ذات میں رکھتا ہے۔ جب وہ منفی رویہ اپناتا ہے تو خطاؤں کا مرتکب ہوتا ہے۔ خطا غلطیاں، یعنی وہ غلطیاں کرتا ہے، اسے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ جب وہ مثبت رویے اختیار کرتا ہے تو گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں حسد، بغض اور نفرت جیسی برائیاں عام پائی جاتی ہیں، مگر توبہ کر کے گناہوں کا کفارہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہی حقیقت افسانے کا حصہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ تمام تر چیزیں حقیقت میں ہوتی ہیں۔ انسان دوسروں سے حسد، بغض، نفرت کرتا ہے، جانے انجانے میں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے، جب وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، جب وہ مثبت رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر سے یہ تمام برائیاں، حسد، بغض اور نفرت ختم ہو جاتی ہیں اور وہ توبہ کر کے اپنی غلطی کا ازالہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کا کفارہ بھی ادا کرتا ہے۔ یہی ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے۔